اللہ 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 پورا ذکر کرو اللہ آمین. چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکا لعلی خلق عظیم. وقال رسول اللہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وجدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فی مقام ثانی خیر الناس من ینفع الناس. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین. نازاں ہوں عقیدت کے گہر رول رہا. نازاں ہوں عقیدت کے گہر رول رہا ہوں. میزان عقیدت میں انہیں طول رہا. نازاں ہوں عقیدت کے گہر رول رہا ہوں. میزان محبت میں انہیں طول رہا. چھوٹا ہوں مجھے اعتراف ہے اس چیز. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں. کیوں کہ توصیف محمد میں زبان. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں. توصیف محمد میں زبان کھول. جب تک لفظ وضو نہیں کرتے جب تک لفظ وضو نہیں کرتے ہم سرکار کی گفتگو نہیں کرتے. اور میرے مرشد افکار علامہ لاہوری قلندر فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. دوسرے مقام پہ ایک اشارہ کیا دیا کہ نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا اٹھا کر. نگاہیں بھی دو ہوتی ہیں. ایک عام نگاہ ہوتی ہے ایک عاشق کی نگاہ ہوتی ہے. ایک بصارت کی نظر ہوتی ہے جو کبھی کھو جاتی ہے اور ایک بصیرت کی نظر ہوتی ہے. بصارت کی نظر چلی جائے تو لوٹ کے آنے کے امکان ہیں کسی ڈاکٹر سے. بصیرت کی نظر چلی جائے تو پھر اس کے لیے بھی کسی کامل کی ضرورت ہے. یہاں پہ مرشد افکار فرماتے ہیں کہ نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا اٹھا. پہلی تو بات یہ کہ
مجھے ناتھان حضرات سے از حد محبت ہے. میں کوئی لگی لٹی بات نہیں کہہ رہا. کوئی بھی ہے ہاں صحیح العقیدہ ہو، مجھ سے بڑی محبت میں اسے کرتا ہوں. اب کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ایک تو وہ سرکار کے صناخہ ہیں، اور دوسرا اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اگر ان سے نفرت کی تو یہ بھاگ جائیں گے اور جو جی میں آیا پھول پڑھتے رہیں گے. اس کے زیر و بم کا پتہ ہی نہیں ہوگا بھی کیا ہے، کیسے ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. یہ جو عالمانہ گفتگو مولانا کر رہے تھے، صرف ناف کے کلیہ، اس میں ہم کہتے ہیں یہ جی فتح ہے، یہ کسرہ ہے، یہ ضمہ ہے. اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں جی یہ زیر ہے، یہ زبر ہے، یہ پیش ہے، یہ شد ہے، یہ مد ہے، کہتے ہیں نا یہ. تو وہ ایک لفظ سے، چھوٹے سے لفظ سے، ایک چھوٹی سی لائن سے خطا کر کے انسان کفر کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے. چھوٹا سا ایک اعراب ہے، اس میں خطا سے، کافر میں نہیں کہوں گا کیونکہ محدثین نے شرح کے اندر، مفسرین نے دیکھا ہے فہوا قریب الکفر، وہ کفر کے قریب ہو جائے گا. کیوں کہ معنی الٹ جائے گا. جب معنی الٹ جائے گا تو پوری گفتگو کا انداز ہی الٹ جائے گا، تبدیلی ہوتی چلی جائے گی. جیسے سورہ مزمل، یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت ہے. سبحان اللہ. بلکہ اگر میں یہ برملا کہہ دوں تو سید عائشہ صدیقہ کے قول کے مطابق جہاں پہ امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، میرے رسول کی گھر والی، ان کی کوئی بھی حدیث آئے تو ہم اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے. یہ ایک اسلوب ہے، علامہ بحر الرائق نے لکھا ہے. حدیث کو ضعیف نہیں کہیں گے. دوسری اس کے اوپر بڑی شرح حضرت قاضی برخوردار صاحب نے لکھی ہے 1 صدی پہلے، وہ ملتان کے ہوئے رحمہ اللہ. تو حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہو سکتا ہے، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی. اب حدیث کے اندر ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جی یہ حدیث کا راوی جو ہے وہ تابعی ہے. اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ تابعی روایت کیسے کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے یہ ذرا تھوڑے سے نوجوان ہیں، میں تو تنپڑ بوڑھا آدمی کسی کام کا نہیں رہا، تو تابعی روایت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس روایت کو پھر حدیث کی زینت کیسے بنایا جاتا ہے؟ خواہ وہ بخاری ہو، خواہ ترمذی ہو، خواہ ابن ماجہ ہو، کوئی بھی صحابہ تک کی حدیث ہو، مشکات صحابہ میں شامل نہیں ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کا راوی صحابی ہوگا یا حدیث کا راوی صحابیات میں سے ہوگا. ان سب راویوں میں سید الراویین، تھوڑی سی کھڑکی کھولنی پڑے گی، سید الراویین. بس ایک بات توجہ میری طرف رکھیں، سبحان اللہ. میں بوڑھا آدمی ہوں اور یہ جو قیمتیں ہوتی ہیں نا، میں نے بڑی مشکل سے اکٹھی کی ہیں. نہ تو میں نے کسی کیس سے اکٹھے کی ہیں، میں اللہ کو حاضر سمجھ کے کہتا ہوں میں نے آج تک کسی عالم کی کیس نہیں سنی. اللہ کو حاضر سمجھ کے کہتا ہوں میں نے کسی عالم کی کیس نہیں سنی. استاد کی نظر ہے اور مرشد کریم کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا ہے، ان بزرگوں کی جن کے نالین سیدھے کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے.
7 سال میں نے اپنے استاد کی خدمت کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے عالم بنا دو, مجھے مناظر بنا دو. جب بھی مفتی پاکستان محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کچھ پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا کہ جی بس یک نگاہ گاہے گاہے آج تو فائدے کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید الراوی حضرت ابو ہریرہ سید الراوی ان کو کہا گیا, مگر یہ تابعی کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ روایت تو وہ کرے گا جسے صحبت رسول مجسر, اور مقام کیا ہے صحابی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے کیا ملا؟ حدیث اٹھاؤ, مقام صحابہ دیکھو. ایک کتاب ہے الوفا, محدث کبیر, کمر کبیر میں محدث کبیر, محدث کبیر حضرت علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ. شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی, بڑی پیاری کتاب ہے. ہاں کہیں سے اسے پڑھ کر, بڑی پیاری کتاب ہے. وہ واحد محدث کبیر ہے جس نے سرکار کا کالا ماما ثابت کیا ہے, اور سب کو بخار ہوتا ہے یہاں آ کے, سب کو کس چڑھ جاتی ہے. محدث کبیر تو مقام کیا بتا رہے ہیں صحابی کا؟ شرط اس میں کیا رکھی ہے کہ جس نے سر کی آنکھوں سے, اس میں نابینا صحابی بھی ہیں, سر کی آنکھوں سے زیارت مصطفیٰ کی. اب یہ تو ہے کہ اسلوب, مگر عشق کیا کہتا ہے؟ عشق کیا کہتا ہے؟ اہل عشق جو ہے وہ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے چہرہ رسول کی تلاوت کی, چہرہ رسول کی تلاوت کی, اور دیکھ لیں کہ قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت ابھی قرآن جمع نہیں ہوا تھا, حافظ موجود تھے مگر سرکار کے چہرے کی تلاوت کرتے تھے. ایک بھی روایت لا کے بتاؤ کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے میں نے گھر جانا. ایک روایت بھی لا کے دکھاؤ, چلیں یہ کہ مجھے بھوک لگی ہے میں نے گھر جانا, یا یہ کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے, یا یہ کہا کہ میں آ نہیں سکا. ان میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب سرکار نے مقام تبوک, جنگ تبوک کا اعلان کیا تو جاؤ در جاؤ سب چل پڑے. ان میں ایک صحابی رسول ہے حضرت ابی لبابہ, جو نہیں جا سکے. کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا, گھوڑا تیز رفتار ہے میرے پاس, نہ جا سکے. اور اس کا ترجمہ بڑے مزے سے ایک پنجابی کے بزرگ نے کیا. میں نے پہلے کہا کہ چونکہ نعت میرا ذوق ہے, اگر کسی کو نہیں آتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے. رہا مسئلہ یہ شعر و شاعری کا تو یہ بھی میرا ایک مشغلہ ہے. اگر وہ کہتا ہے یہ شعر تو وہ اپنے کانوں کا علاج کرے, اگر اسے نہیں آتے تو وہ اپنے کانوں کا علاج کرائے, اس میں مجھے کیا ضرورت پڑی. مگر ایک بھی شعر اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو پھر وہ ذمہ داری میری ہوگی. ذمہ دار سے دیکھ سے بات کرنے والا آدمی ہوں, وہ کچا بندہ نہیں. یہ تو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کیا کہہ رہے تھے, مگر میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, واللہ باللہ میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں نے آج تک یہ نہیں کبھی گمان کیا کہ میں بابا جی صاحب کا سجادہ نشین نہیں. میرا اپنا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ میں اس درگاہ کا ایک جھاڑو کاش خوشہ چین ہوں. خیرات مجھے مل رہی ہے, میں مزے کر رہا ہوں. خیرات مجھے مل رہی ہے, میں مزے کر رہا ہوں. تو ذمہ داری کے ساتھ جو بات ہوگی, بڑا بیدار کیا یہ مولانا کبیر قمر صاحب نے. تو مقام صحابیت کیا ہے؟ سر کی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی, اور جنہوں نے زیارت کی وہ پھر صحابی بنے. اس میں ایک پوائنٹ شاید آپ کو یاد ہوگا,
پچھلے سال ادھورا رہ گیا تھا. وہ کیا تھا کہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے, قائم اللیل ہو صائم الدہر ہو. اب کون بتائے کہ قائم اللیل کون ہے اور صائم الدہر کون ہے؟ کون بتائے؟ قائم اللیل یہ اصطلاحات تصوف کے اندر ہے, ایک اصطلاح ہے یہ صوفیہ. قائم اللیل رات کو قیام کرنے والا, جاگنے والا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا, بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ باتیں کرنے والا. ایک صوفی کا عقیدہ کیا ہے کہ جب تیرا جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں, اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں, تو پھر وضو کر, مصلی بچھا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جا ہاتھ باندھ کے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا, اور پھر تو اس کی تعریف شروع کر دے, تعریف شروع کر دے, کرتا جا الحمدللہ رب العالمین اس کی تعریف, مالک یوم الدین اس کی تعریف, ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی تعریف کرتا جا, باتیں کرتا جا, وہ تیری ہر ادا کو دیکھ رہا ہے. اب اگر تیرا جی چاہے کہ میں تو باتیں کر رہا ہوں, وہ بھی مجھ سے کوئی بات کرے, تو یہی بنے گا نا کہ میں باتیں کر رہا ہوں وہ بھی مجھ سے کوئی بات کرے. تو پھر ایسے کر کے اسی وقت مصحف شریف قرآن پاک کھول لے, پھر رب تجھ سے ہم کلام ہوگا. اس لیے کہ رب کا کلام ہے, وہ تجھ سے ہم کلام ہوگا, اللہ موقع دے تو صحابی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کر, مقام کیا ہے؟ قائم اللیل ہو صائم الدہر, رات کو قیام کرے, دن کو روزہ رکھے, زندگی اسی میں بیت جائے, اور اس کے اوپر ترہ امتیاز. یہ لفظ ترہ غلط ہے, کیا غلط ہے؟ بوڑھے آدمی کا الٹا کام ہوتا ہے نا, ترہ غلط ہے, یہ لفظ ہے تغرہ امتیاز. تغرہ امتیاز ہے, ترہ امتیاز نہیں ہے, مانا غلط ہو جائے. تغرہ امتیاز یہ کہ مکہ مکرمہ کی حاضری مل جائے. میں نے مکہ مکرمہ کہا, مکہ منورہ نہیں کہا. مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہو جائے, اور پھر اس سے آگے بڑھ کے حتیم کے اندر بیٹھنا مل جائے جو کعبہ شریف کا حصہ ہے. نفل تو اس کے اندر ہو سکتے ہیں, فرضی نماز نہیں ہو سکتی. جمہور فقہا کا فیصلہ ہے کعبے کے اندر نفلی نماز ہوگی, فرضی نماز نہیں ہوگی کعبے کے اندر, اس لیے کہ برکات ہے. برکات جو اس کے باہر ہے, اندر نفلی نماز ہو جائے گی, فرضی نماز نہیں ہوگی. حتیم کے اندر جب اقامت ہوگی تو حتیم کو بند کر دیں گے, باہر نکال دیں گے سب کو. نفلی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, فرضی نماز نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ وہاں پہ نفلی نماز ہوتی ہے, فرضی نماز سے باہر ہوتی ہے, کعبے کا حصہ ہے. تو پھر اللہ یہ بھی عطا فرما دے مولانا کہ قائم اللیل ہو صائم الدہر ہو, رزق حلال سے وہ سارا کھائے پیے, رات کو نفل پڑھے, قیام کرے, لمبے لمبے سجدے کرے, دل کو روزہ رکھے, اور حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے اس رحمت کا پرنالا, اس میزاب رحمت کے نیچے غلاف کو پکڑ پکڑ کے رو رو کے ایک روایت حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی جو مولا مرتضیٰ کے خلیفہ ہیں, مولا مرتضیٰ کے خلیفہ ہے اور مرید ہے. یاد رکھو پیروں کی محفل اٹینڈ کیا تھا. اور ایک آپ کو بات بتا دوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پیر جو ہے یہ صاحب قال ہے یا صاحب حال ہے. بتاؤ میں آپ کو 10 پوائنٹ اس لیے میں نے کہا کہ چونکہ ہے میرے پاس 10 پوائنٹ ہے, 100 پوائنٹ میں نے ڈینگ لگا دوں, مہنگا ہے بڑا پاؤنڈ 150 روپے کا پاؤنڈ ہے, وہی ضرورت پڑی میں کو زیادہ دوں گا 10 پاؤنڈ دوں گا. کیسے پتا چلے گا؟ محفل پہ جاؤ, یہ بیٹا میرا کہہ رہا تھا ابھی بچا, اللہ تعالیٰ سے ہولی کو زندگی دے,
اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مگر بات یہ ہے کہ یہ تعریف نہیں کر رہا. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اٹھاؤ قرآن. لعنت اللہ علی الکاذب کیوں نہیں کہا؟ کاذب کیوں نہیں کہا؟ کاذبین کہا کہ قیامت تک جتنے جھوٹے ہوں گے، اگر کاذب ہوتا تو پھر ایک ہوتا. جمع کا صیغہ ہے کلام الہی کاذبین. قیامت تک جتنے جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر کسی بندے کی طرف سے لعنت ہو نہ ہو، رب کی طرف سے لعنت ہو. اس لیے سچ بولنے کی کوشش کرو. ابھی کو بات ہو رہی تھی، دور نکل جائے گی بات، کہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑا چیخ کے اللہ کے بارگاہ حضرت خواجہ حسن بصری جو خلیفہ ہے حضرت مولا مرتضیٰ کے، آپ فرماتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، کعبہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کمبل میں لپٹا ہوا شخص، کمبل اوپر لپیٹا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے، کعبے سے لپٹا ہوا ہے اور چیخ کر ایک ہی صدا لگا رہا ہے، میرے اللہ مجھے معاف فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، بے حساب تو نعمتوں کا وارث ہے، بہت بڑی تیری عظمت ہے، تیری عظمت کو کوئی پا نہیں سکتا، تیری حد کو کوئی پا نہیں سکتا، لامحدود تیری ذات ہے، میرے حال پہ کرم کرو. سرکار خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اتنے میں اقامت ہو گئی، مجھے نماز بھول گئی، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، نماز بھول گئی، نماز پڑھی مگر دل کانپ رہا تھا، سلام پھیرا، اب وہ کمبل پوش جا رہا تھا، میں نے پیچھے سے جا کے پکڑا اسے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے. یہ ذرا گرم چائے کا پانی گرم کر پلا، توجہ بھی طرف کرو، بات بھول گیا. سبحان اللہ. کمبل پوش کو پکڑا جا کے کہ یہ کون ہے. اتنا ہے کہ نمراد اتنی تضرع زاری کہ ہلا کر رکھ دیا ایسے سب کو. میں نے جا کے پکڑا کمبل پوش کو اور کہا کہ ذرا مجھے اپنا چہرہ دکھا کے جاؤ. آپ فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی، کانپنے لگ گیا کہ جب رخ سے نقاب اٹھایا تو حضرت سرکار حسن مجتبیٰ کی ذات تھی، شہزادہ مولا مرتضیٰ کی ذات تھی، خلیفہ راشد کی ذات تھی. کمبل اٹھایا تو فرماتے ہیں چیخ نکل گئی کہ جس بارگاہ میں نواسہ رسول یہ رض کر رہا ہے اس میں میری کیا حیثیت ہے. تو اس بارگاہ میں حتیم کے اندر بیٹھ کے قائم اللیل شائم الدہر ہو تو ساری زندگی اس کی حمد اور ثنا بیان کرتا رہے. کہتے ہیں نا حمد بیان کرو ثنا بیان کرو، چلو ہم ادھر ہی چلتے ہیں، کسی اور طرف نہیں جاتے، ہم تو ثنا بیان کرتا رہے. مگر ایک وقت آئے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، کہ میرے مولا زندگی کی ایک آرزو ہے کہ تو مجھے صحابی بنا دے، بتاؤ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. جواب کیا ملے گا؟ مانگ جو کچھ تیرا جی چاہے، مگر مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحبت کی نعمت میرا محبوب ساتھ لے گا. اتنا بڑا مقام. علامہ جوزی کہتے ہیں، شرح کرتے ہیں تھوڑی سی آگے چلتے، آپ فرماتے ہیں کہ مقام صحابیت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرو، احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرو، شاید تمہیں وہ ثواب نہ ملے جو میرے صحابی کو ایک مکھی کے سر کے برابر سونا خیرات کرنے سے ثواب ملے، شاید تمہیں احد کے پہاڑ کے برابر تقسیم کرنے سے خیرات کرنے سے وہ ثواب نہ ملے.
تو جنہوں نے سر کی آنکھوں سے میرے رسول کی زیارت کی. اب بات کر رہا تھا کہ پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک یہ میرے مصطفیٰ کی تعریف ہی تعریف ہے. تعریف ہی تعریف ہے. کوئی پہلو لے لو، کوئی لمحہ لے لو. تو جو بات عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ ناخوان حضرات توجہ چاہوں گا میں کہ ایک زیر اور زبر کو میں استعمال کروں گا، شرط بند کسے میں نہیں جاؤں گا، تو چونکہ یہ نام کا اصول پوریا ہے گڑبڑ کر جائے گا. مینز تبدیل ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے ظالم ترین اگر کوئی شخص ہوا ہے تو حجاج بن یوسف تھا. لاکھوں کا قاتل، لاکھوں کو شہید کرنے والا، اور ایک اس شخص کو جسے دنیا کائنات حضرت سعید بن جبیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹا کے ذبح کروا دیا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ کمرہ خون سے بھر گیا، بھاگ اٹھا بایا. اتنا خون، ایک طبیب کو بلایا اور پوچھا جی اتنا خون؟ طبیب نے کیا نمناک ہو کے کیا کہا کہ یہ شخص اپنی موت پہ اتنا مطمئن تھا کہ اس کے جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ خشک نہیں ہوا. اپنی موت کے اوپر اتنا یہ اطمینان میں تھا، اتنا یہ مطمئن تھا کہ اسے خوف ہی نہیں ہوا موت کا کہ کوئی ایک ذرا خون کا خشک ہو جائے. حضرت ان جیسے لوگوں کا قاتل ہے، مگر کام بڑا عجیب کر گیا. آپ سوچیں کہ کیا کام کر گیا اتنا بڑا قاتل ہو گیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ کعبہ شریف کے غلاف کو چینج کیا، سفید اتروا دیا، کالا چڑھا دیا. دوسرا کیا کیا حجاج بن یوسف نے؟ کعبہ شریف کے 2 دروازے تھے، ایک کو بند کر دیا، ایک حجر اسود کے ساتھ تھا، ایک رکن یمانی کے پاس تھا. ایک کو بند کر دیا، بھی بند ہوا نظر آتا ہے، اور جو حجر اسود کے ساتھ تھا اسے اتنا بلند کیا کہ آدمی کھڑا ہو اوپر آتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے گھر کا دروازہ یہ سب سے اونچا ہونا چاہیے. 2 کام. اور تیسرا کام کیا کیا کہ قرآن کریم کے اوپر اعراب لگائے. یہ زبر زیر پیش، اس سے پہلے نہیں ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ کام جی شرک ہو گیا، بدع، شرک بدع. میں نے عرب شریف میں ایک بندے سے پوچھا تھا کہ شرک اور بدع کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہو؟ کسے کہتے ہو؟ بدعت کسے کہتے ہو؟ جو رسول کے بعد ہوئی ہو اسے بدعت کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر اسے بدعت کہتے ہیں تو پھر یہ اعراب بھی بعد میں لگے تو اتار دو. یہ بعد میں لگے تو اتار دو، بغیر اعراب کے قرآن پڑھو. ایک بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک بھی نہیں پڑھ سکتا. مگر یہ یاد رکھو سورہ مزمل جس طرح میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، شاید سمجھ میں آ رہی ہے بات. سورہ مزمل اب اس کا انداز کیا ہے؟ یا کلمہ ندائیہ بنتا ہے یا ایھا المزمل. کیا تھا معاملہ؟ اس سورت کا نزول کیسے ہوا کہ سید دو عالم ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے. رکوع میں گئے تو رکوع میں ہی گئے، سجدے میں گئے تو سجدے میں ہی گئے، کھڑے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں. اب محبوب نے اپنے محبوب کو اس دکھ اور درد اور علم میں نہ دیکھنا پسند فرمایا. گرا گزرا یا ایھا المزمل لفظی معنی کیا بنے گا؟ اے چادر میں لپٹے ہوئے، اوڑے ہوئے نہیں. ایک بات رہ گئی وہ پھر سنوں گا. اے چادر میں لپٹے ہوئے. سوئے اتفاق کہ یہ جب آیت کا نزول ہوا تو سرکار نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ اے کالی چادر والے، اے کالی کملی والے، اے کمبل پوش، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو جاگا کرو، قیام کیا کرو. کتنا؟ قم اللیل الا قلیلا. الا کا لفظ جو ہے یہ بہت بڑے، پھر اس کا معنی مرتا جائے گا، دور بات چلی جائے گی، میں نزدیک سے لانا چاہتا ہوں. الا تھوڑا جاگا کرو. اچھا محبوب ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا جاگنے سے بھی تکلیف ہو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا جاگا کرو.
شاید تھوڑا جاگنے سے بھی تکلیف ہو، نصف ہو، پھر اس تھوڑے کا بھی نصف کر لو. اب رات کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، پہلا پیر، دوسرا پیر، درمیان والا پیر، آخری پیر. اب کیا کہا کہ ساری رات جاگو، تھوڑا جاگو، اسے آدھ کر لو تو رات کا چوتھائی حصہ جاگو. اب یہاں سے آ کے صوفی کی 3-4 منزلیں شروع ہوتی ہیں. پہلی صوفی کی منزل مبتدی کی، وہ ساری رات کام کرے گا. دوسری منزل پھر وہ نہیں، بھول گیا، غلط ہو گیا. مبتدی کی پہلی منزل رات کا چوتھائی حصہ جاگے گا. پھر جب آگے چلے گا تو رات کا آدھا حصہ جاگے گا. پھر وہ آگے چلا جائے گا تو پھر ساری رات جاگے گا. مگر اسی مزمل شریف کے اندر ایک بات جو عرض کر رہا تھا کہ ایک زیر سے اور زبر سے اور پیش سے فرق کیا پڑتا ہے کہ آیا مبارکہ سورہ مزمل شریف فَاسَفِرْ اور الرَّسُولَ فَاسَفِرْ اور الرَّسُولَ، ایک طرف زبر ہے ایک طرف پیش ہے. مگر فَهُوَ قَرِيبُ الْكُفْرِ، ادھر پیش چلی جائے گی تو زبر آ جائے گی، کفر کے قریب ہو جائے گی. انعمتو معنی بدل جائے گا، مینز بدل جائے گا. اس لیے اوزان کو، مینز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے. اب جو بات عرض کر رہا تھا کہ پیر کی پہچان کیا ایسے ہے، اس کے مرید بہت زیادہ ہوں کہ ایک لشکر پیچھے لگایا ہوا ہو. کیا یہ پہچان ہے لوگ پھونکے مارے تو ٹھیک ہو جائے؟ یہ پہچان ہے؟ کڑوی گولی ہے، یہ کڑوی گولی ہے. کیا یہ پہچان ہے؟ کیا یہ پہچان ہے کہ وہ صاحب کرامت ہو؟ یہ پہچان ولایت کی نہیں ہے. صاحب کرامت ہونا آسان ہے، صاحب استقامت ہونا مشکل ہے. اگر صاحب کرامت ہونا مولانا کامل ہوتا تو پھر میدان کربلا میں کنبانہ کو آیا جاتا. وہاں پہ مقام کرامت نہیں تھا، مقام استقامت تھا. تو کرامت کا حصول آسان ہے، استقامت کا حصول مشکل ہے. کرامت تو پہلی منزل ہے جو تو چھوٹا ہے، مگر صاحب استقامت ہونا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے. یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. صاحب استقامت ہونا، سرکار ایوب سے پوچھو صاحب استقامت ہونا، اب سرکار یعقوب سے پوچھو صاحب استقامت ہونا. کہا کہ میرے بیٹے کی مجھے خوشبو آ رہی ہے کرتے کی. کہا جب کنویں میں تھا تو یہ خوشبو نہیں آئی، اب کرتا وہاں سے چلا تو خوشبو آ گئی. اگر صاحب کرامت دکھانی مقصود ہوتی تو حکم ہوتا لے آؤ. اگر کرامت دکھانی، معجزہ دکھانا مقصود ہوتا تو پھر کربلا کے اندر شہید نہ ہوتے اور احد کے اندر دندان مبارک شہید نہ ہوتا. اب پہچان کیا ٹھہرے گی؟ بتا کڑوی ہے، گولی ہے، رکھانی پڑے گی. پیر کے ساتھ چلو، پیچھے پیچھے چلو، آگے آگے نہیں، پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. مرشد ایک سیوا ہے. اب اس کا پنجابی میں کیا معنی بنے گا کہ اپنا پیر پیر ہوتا ہے، دوجے دا پیر بندہ ہوتا ہے. اپنا پیر پیر ہونا نا، دوجے دا پیر بندہ ہونا. اللہ اللہ حسن. اب یہ جامی سے پوچھو میں نے کیوں کہا، رومی سے پوچھو میں نے کیوں کہا، سلطان العارفین سے پوچھو میں نے کیوں کہا. میں نے انہوں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا. اپنا پیر پیر ہے تو ذرا صحبت اختیار کرو. آج کل تو ایک ہڑ آیا ہوا ہے پیروں کا، ہے یا نہیں؟ غلط نہیں مولانا کہہ دیا. یہاں کی پوزیشن کیا بنی ہوئی ہے؟ تنقید مقصود نہیں ہے، یہ فقیر کا شیوا نہیں ہے. اور درویش کیا میں نے کہا؟ درویش یہ غلط ہے. کیا کہا؟ درویش یہ غلط ہے. لفظ ہے درویش. کیوں جی مولانا؟ فرق کیا نکلے گا؟ پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو. میں تو ایک انپڑھ آدمی بوڑھا آدمی ہوں، آپ دماغ بھی چل گیا. درویش دروازے پہ پھرنے والا درویش، اور درویش موتی بیچنے والا. موتی تقسیم کرنے والا جو ہوتا ہے اسے درویش کہتے ہیں.
اور درویش ہوا جو دروازے پہ پہنچتا پھر گھومتا پھر در در پہ، اور پھر کیا مزے کی بات کر لیا، بس تھوڑا سا ٹائم دوں گا میں، اور کیونکہ جو سخن موضوع مجھے مولانا دیا ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے. کیا عجیب کہنے والا بات کہا گیا کہ در در دی دور دور دے نالوں ایک درد ہو جاتا، در در دی دور دور دے نالوں ایک درد ہو جاتا. اب پہچان کیا کریں گے آپ لوگ؟ جو پیر ہو کہ یہ کہے کہ فلاں میرا مرید ہے، فلاں میرا مرید ہے، جب یہ لفظ کہا تو سمجھ آئے ہو کہ یہ پیر تصوف کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، یہ پیر تصوف کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے. جمہور صوفیاء نے مرید کا لفظ نہیں استعمال کیا، دوست کا لفظ استعمال کیا، سنگی کا لفظ استعمال کیا، پیر بھائی کا لفظ استعمال کیا. مشکلات بن جاتی ہے، مشکل بن جاتی ہے، بندہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے بندہ. تو جو عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ نعت مجھے حد پیار ہوتا ہے نعت خانوں سے، اور بڑی محبت سے میں اصلاح بھی کرتا ہوں. اب ایک دوسرے اتفاق بتا دوں میں آپ کے لیے. پاکستان میں جو میرے ساتھ دو بچے ہوتے ہیں نا، ایک ہے محمد علی جلال اور ایک ہے محمد علی سروری. مدینہ طیبہ میں محفل نام تھی، رحیم جان خان سے ایک آیا ہوا تھا، اس کا نام تھا محمد علی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، موئنی. تو ایک مائی پوری ادھر سے گئی ہوئی تھی، وہ مجھے کہتی ہے پیر جی مہجی سے جتنے جاؤ تو ہم کوئی نہ کوئی محمد علی لگ بھی جاتا ہے. انہوں نے لائک کر دیا. تو ایک لفظ کی اصلاح کرنی یہ ہمارا کام بنتا ہے. اگر ہم میرے جیسا بندہ ڈنڈا لے کے نہ تھانوں کے پیچھے چڑھ جائے اور آدھے ان کو تو وہ تو غلط پڑیں گے، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ میں اب پیار کر کے خدمت کر کے ان کی اپنے پاس بٹھا کے اصلاح کرتا ہوں کہ یہ لفظ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. جیسے کہ ابھی میں نے اس بچے کو کہا تھا کہ وفا بیٹے کی ہوتی ہے، وفا ماں کی نہیں ہوتی. ماں کی دعا ہوتی ہے، وفا بیٹے کی ہوتی ہے. وفا ادھر سے چلے گی، دعا ادھر سے چلے گی، اور اگر ادھر سے دعا نہ چلے، یہ وفا کرتا رہے کوئی کام نہیں آئے گی، یہ جو جی چاہے کرتا رہے کوئی کام نہیں آئے گا. اور دنیا میں 2 نبی، کتنے؟ شاید آپ کی نظر سے کوئی تیسرا گزرا ہو، مگر جہاں تک میری سوچ ہے، میں نے اپنی سوچ بتانی ہے نا، کسی کی تو نہیں بتانی. 2 نبی، کتنے میں نے کہا؟ 2 نبی. سوچے 2 نبی جو اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے روئے، قبر کے ساتھ لپٹ کے روئے، آرام گاہ کے ساتھ لپٹ کے روئے. سب سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کی والدہ مائدہ کا نام تھا راہیل. کیا؟ راہیل. جب چلے نا بھائی لے کے چلے، امتحان تو نہیں تھا، آزمائش تھی. امتحان مت کہا کر، آزمائش تھی. محبت کے مقام میں آزمائشیں ہوتی ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، مار پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہاں پہ اف کرنے کا مقام بھی نہیں ہے کہ اف کرے گا تو میں سارا کچھ چلا جائے. سار کے اوپر آرا چلا، جسم 2 لخت ہو گیا، کہا اف بھی کی تو مقام سارا چھین دوں گا تم سے. اپنی استقامت پہ کھڑا رہے، اپنے صبر پہ کھڑا رہے. حضرت راہیل، سرکار یوسف، سورہ یوسف اٹھا کے دیکھو، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. کہ اس قرآن کے اندر بڑے حسین و جمیل قصے بھی ہیں تمہاری بہتری کے لیے. یوسف علیہ السلام کب ہوئے؟ قرآن کا نزول کب ہوا؟ سرکار لقمان کب ہوئے؟ سورت کا نزول کب ہوا؟ حضرت مریم کب ہوئی؟ سورت کا نزول کب ہوا؟ پہلے کے سینکڑے سال پہلے کے معاملات دربار الہی میں تھے، ایک راز کی حیثیت سے پوشیدہ، جو کہ میرے مصطفیٰ کریم کو بتا دیے گئے، سمجھا دیے گئے. اب ہر بولنے والے کو تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حوالہ کوٹ کرے گا. مولانا تو جو ہے کبھی یاد کریں گے بابا بوڑھے کی بات. اب توجہ یہ ہے کہ وہ ہر بولنے والا حوالہ کوٹ کرے گا، یا حدیث کا کرے گا یا تفسیر کا کرے گا. مگر تاریخ کے اندر جو سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی،
تاریخ کے اندر حضرت کو تفسیر ابن عباس ہے. سرکار عباس ابن عباس عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین کہا گیا، سب سے پہلی تفسیر. اور پوچھا گیا کہ پہلی تفسیر کیا تفسیر کیا کیسے لکھی ہے، کہاں سے سبق لیا؟ کہا میرے مصطفیٰ کریم کا چلنا پھرنا قرآن کی تفسیر کی. اب اس میں آئے گا خلق عظیم، چلتی پھرتی تفسیر قرآن کی اگر کوئی تھی تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات. ایک حدیث کوٹ میں نے رستے میں چھوڑ آیا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات، محبوب کائنات، اور وہ عائشہ ام المومنین کہ جس کے گھر میں میرے رسول دولہا بن کے گئے، دولہا بن کے گئے. آپ کے دروازے پہ سوالی آتے ہیں، سوال لے کے آتے ہیں، اور طریقہ کیا ہے؟ بس میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، باقی کل بتاؤں گا آپ کو. طریقہ کیا ہے کہ جب نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کویسچن جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کرتی ہیں، اور باقی کی جو ہے وہ کیا کہتی ہیں؟ مائیں کہ رسول کو تنگ کرتی ہے، ایک ایک سوال بار بار کرتی ہے، تنگ کرتی ہے رسول کو. ام المومنین نے کیا جواب دیا؟ کل یہ رسول ظاہری طور پہ آپ کے اور ہمارے درمیان نہیں ہوگا تو لوگ ہم سے پوچھیں گے، اگر ہمارے پاس تفسیر نہ ہوئی تو ہم کیا بتائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اور اس کا پھر معاملہ کیا ہوا، نظارہ کیا ہوا؟ قرآن کا پہلا قاری خود سرکار کی ذات ہے، اس کے ماں باپ پہلا قاری ابو موسیٰ اشعری. قرآن کا پہلا قاری ابو موسیٰ اشعری. یہ ہے نا کہ سبع عشرہ کا قاری، یہ قرت کی بات ہے پھر کبھی صحیح. یہ بھی الحمدللہ یہ کرم ہے کہ میں نے قاری کے بھی نالین سیدھے کیے ہیں. قاری غلام رسول صاحب کی بھی صحبت مجھے ملی ہے. تو باہر کیا مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ غسل کا ہے. اب بات اٹک گئی، کہا چلو جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھو. اب سرکار ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں 50-60 سال کا بوڑھا، مسئلہ جو ہے وہ غسل کا ہے، مائی صاحبہ سے کیسے پوچھوں؟ دروازے میں دستک دی. مائی صاحبہ نے پوچھا کون؟ ابو موسیٰ اشعری. سلمہ اشعری. سوال کر، ماں کیا مانگتا ہے؟ چپ. پھر پوچھا چپ، پھر پوچھا چپ. کہا بول. کہا جی اب مسئلہ ایسا ہے کہ میں مرد ہوں، آپ سے کیسے سوال کروں؟ آگے سے کیا جواب دیا؟ آنکھوں کو بند کر لے، سب کو جھکا دے، اپنے آپ کو 5 سال کا بچہ تصور کر، مجھے 60 سال کی ماں تصور کر. بول. سرکار ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ حالت وارد ہو گئی، یہ حالت وارد ہو گئی کہ میں 5 سال کا بچہ بن گیا اور میں نے سوال کر دیا. اب مائی صاحب آتے دروازے پہ کھاتی ہوں، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. سب کو بھوک بھی لگی ہوگی، میرے خیال سونا بھی ہوگا. تو یہ بات تو ہمارا تو ایسے ہی ہے نا، چل پڑے تو چل پڑے. اب کیا ہوا؟ ایک بھائی بی بی صحابیات میں سے مائی صاحبہ کے دروازے پہ آتے ہیں کہ رسول اللہ کا خلق بتاؤ. خلق بتاؤ رسول اللہ کا. خلق اور خلق، میں خلق کی بات خلق کی کر رہا ہوں. رسول اللہ کا خلق بتاؤ. مائی صاحبہ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. آپ نے کہا ماں بھی سن کہ میرے رسول کی زندگی چلتا پھرتا خلق تھا، اور میرا رسول چلتا پھرتا قرآن تھا. تفسیر پہلی حضرت ابو موسیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو رئیس المفسرین کہا گیا ہے. اب ایک بات اور پوچھوں، آپ کو تو خیر پتہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے پیچے پڑتے ہیں، استاد کی مار کھانی پڑتی ہے، جوڑے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. جو میں کہا تو گناہ ہوا، جو گناہ ہوا تو سزا ملی، ٹھیک ہے نا؟ جو میں کہا تو گناہ ہوا. میں میرے مرشد کریم کیا فرماتے تھے
کہ یار رب نے تو تجھے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تو بکری کا بچہ بن جاتا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ رب نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، بندہ بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت تجھے بنایا، مگر تو بکری کا بچہ بن گیا، میں کرنے لگ گیا۔ اس میں کو چھوڑ، اس میں سے آگے نکل، تھوڑا سا ایک قدم آگے اٹھا۔ تو مرشد افکار کیا کہتے ہیں کہ جو میں کہا تو گناہ ہوا، جو گناہ ہوا تو سزا ملی، یہی ہے نا، گناہ کے بعد کیا ہے؟ سزا۔ جو میں کہا تو گناہ ہوا۔ شیخ فرید الدین عطار نے کیا کہا؟ آپ نے شاہ فرمایا تواضع کو نہ، ہوش مند گزین نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جن ڈالیوں کو میٹھے پھل لگتے ہیں وہ جھکی ہوتی ہیں، وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، ان کے اندر مہمہ نہیں ہوتی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا پڑتی ہے پیمانہ۔ جو میں کہا تو گناہ ہوا، جو گناہ ہوا تو سزا ملی، جو میں نہ رہا تو یار ملا، جو یار ملا تو بلا ٹلی۔ اب پوچھا جائے کہ رسول اللہ کا حکم، پورا قرآن اور پہلی تفسیر عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین۔ اور اب یہ سوچیں، پوچھیں، سوال کریں کہ یہ وہ تفسیر جو تھی وہ تو تھی عربی میں تھی، اب ہندوستان میں پہلا ترجمہ جو ہے وہ کس نے کیا ہے؟ 10-20 سال رگڑا لگایا، گھوٹا لگایا، 10-20 سال، 58 سے میرا بچوں سفر شروع ہے، مگر مجھے آج تک نہیں پتہ لگا کہ میری منزل کون سی ہے۔ مرشد افکار نے کہا تھا نغمہ کجا و من کجا، سازے سخن بہانا اس سوئے قطار بھی کشم ناکہ بے زمان۔ کہاں میں، کہاں یہ سخن ساز، سوئے قطار بھی کشم ناکہ بے دوامرا، لائن میں اٹھنی جا رہی ہے مگر بغیر مکیر کے۔ 58 کا سفر شروع ہے، مجھے آج تک نہیں پتا میری منزل کون سی ہے، نہیں پتا چلا۔ اب تو کیا کہتے ہیں کہ عمرہ بیت گئیاں میرا ڈھر چلیا پر چھاواں، عمرہ بیت گئیاں میرا ڈھر چلیا پر چھاواں، قبراں اڑیک دیاں جو پتراں نوں پاواں۔ گوٹا لگا ہے اس کے اوپر۔ مولانا توجہ ہے۔ اب سب سے اس کے بعد پہلی تفسیر سندھی زبان میں لکھی گئی ہے۔ کس زبان میں؟ سندھی زبان میں۔ حضرت احمد ملاحی ہوا ہے جس نے اس عربی میں سندھی میں ترجمہ کیا ہے اس کا۔ تو باہر کیا ہے؟ اب دو باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ کا ایک فرمان، رب کا حکم، اب نص قرآن کی کیا کہتی ہے، رب کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی عظمت شان، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، وما جان میری طرف دیکھو بھائی، وما جان دیکھو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ اس وقت نبی بولتا ہی نہیں ہے جب تک ادھر سے حکم نہ ہو۔ ادھر سے حکم ہوگا تو نبی بولے گا، ادھر سے حکم نہیں ہوگا تو نبی نہیں بولے گا۔ اب سورہ نون بھی اسے کہتے ہیں، سورہ قلم بھی کہتے ہیں، لکھنے والے جو ہیں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قسم کھائی قلم کی۔ اس لیے قلم کو کبھی زمین کے اوپر نہ رکھا کرو کہ زمین کے اوپر رکھ دے، نہیں، اس کی رب نے قسم کھائی ہے، اس کو بلند مقام پہ رکھو، اس کو اونچے مقام پہ رکھو، نون والقلم وما یسطرون۔ آگے چل کے انک لعلی خلق عظیم، دو حصوں میں بانٹ دیا کیونکہ یہ مولانا صاحب کا بچا ہوا تھا، میرے کام آ گیا۔ انک لعلی خلق عظیم دو حصوں میں بدل دیا۔ دنیا کی حقیقت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک، اسرافیل کے پھونک مارنے تک دنیا رہے گی، دنیا رہے گی، ایسے ہی ہے، مگر جب وہ پھونک لگا دے گا دنیا ختم ہو جائے گی، کسی ایٹم بم کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، وہ ادھر ہی سو جائیں گے، سارے ادھر ہی سو جائیں گے، مگر وہ کب پھونک لگائے گا، کب پھونک لگائے گا، جس وقت تک ایک بچہ جو کافرہ ماں کے پیٹ میں ہے
دنیا پہ آگ اسے کرنا پڑنا ہے. وہ بھی ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. جب وہ بھی آئے گا اپنی تبھی وہ چلا جائے گا پھر قیامت آئے گی. قیامت کیوں آئے گی؟ جی آرنج کروڑا کچھ نہیں ہے بھائی. آرنج کروڑا گرین کلر آرنج کروڑا اس لیے وہ کرو. جی چاچی اس کو دے دو. ہاں چاچی چل بس خدا. سبحان اللہ بسم اللہ. حسن میں بھائی کر رہا ہوں. قیامت نہیں آئے گی. لفظ قیامت کیوں آئے گی؟ اللہ جملہ مترجم ہے مولانا. کیوں آئے گی؟ اتنا ایک لمبا سفر کیا, ترا امتیاز یہ کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عظمت یہ دی کہ نیابت آدم علیہ السلام کو ادا فرما دی, مسجود ملائکہ بنا دیا اور آخر میں ختم کر دیا, مار دیا. تو پھر اس کے بعد قیامت کیوں آئے گی؟ حساب کتاب کے لیے آئے گی. ایک کلندر نے کہا تھا ملا جو موقع تو روک دوں گا. ملا جو موقع ملنے کی بات ہے نا, ہاتھ پائے دی گل ہے. کی گل ہے؟ ہاتھ پائے دی گل ہے. ملا جو موقع تو روک دوں گا. جلال روزے حساب تیرا, پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عقاب تیرا. کیوں بنایا تھا؟ قیامت کا مقصد کیا ہے؟ سب کو اکٹھا کیا, آدم سے لے کے آخری بندے تک, آدم کی اولاد سے آخری تک اکٹھا کیا. ایک صف نبیوں کی, اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ چلتا جائے گا کام. سب کو اکٹھا کیا اور سب کو اکٹھا کر کے کیا کہا؟ سرکار حسن بریلوی کا کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب یہ ہے میرا محبوب جس کے ہاتھ میں جھنڈا لوائے الحمد کا. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور کیسا فتویٰ دیا کہ تجھ پہ میرے آقا کی عنایت نہ آئی. ارے نجدیہ کلمہ پڑھانے کا بھی یہ سامنے ہے. تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, دکھایا جائے گا کہ یہ ہے میرا محبوب. آج لے ان کی پناہ, آج ہی پناہ لے لے, بہتر رہے گا. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت تک یہ پوری دنیا کیا ہے؟ دنیا. اب دو حصے میں سے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا کیا ہے؟ رب سے پوچھتے ہیں, عرض کرتے ہیں میرے مولا کیا ہے؟ قرآن دیکھ, اٹھا قرآن. رب کیا کہتا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل. کل متاع الدنیا قلیل. ساری دنیا کی متاع جو ہے وہ قلیل ہے, تھوڑی ہے, بالکل تھوڑی ہے ہی نہیں. قلیل ہے, تھوڑی ہے. اب اتنی دنیا آدم سے لے کے آخری بشر تک تو لفظ قلیل کہہ دیا. ہزار سال, سینکڑے سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال کا؟ لاکھوں سال کا عرصہ گزر گیا. مگر امر کیا ہوا؟ دنیا قلیل, تھوڑی. کتنی تھوڑی؟ والی بغداد کیا ارشاد فرماتے ہیں, توجہ چاہوں گا میں آپ کی. نظر بلا بلاد اللہ جمان. آج گلوبل ولیج بنا ہے, مگر آپ کو میرا غوث کب کہہ گیا؟ کب کہہ گیا؟ نظر بلا بلاد اللہ جمان کا خردلت اللہ حکم اتصالی. اللہ کے حکم سے میں پوری دنیا کو ہاتھ پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک سرسوں کا دانہ رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. تقریبا ورلڈ اپ پروگرام باقی پہ ساری دنیا قلیل. اتنی دنیا قلیل کر دی. لمبی تفسیر ہے, میں انشاءاللہ پھر کسی, چونکہ آپ کی بات چل نکلی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو میرا خیال ہے ہوگے پروگرام تو میں آپ کو عرض کرتا جاؤں آگے 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 کیا ہوتا ہے. ساری دنیا قلیل, مگر جب مصطفیٰ کریم کے خلق کی باری آئی تو قلیل نہیں کہا, عظیم کہا. عظیم کہا. اب لفظ عظیم جو ہے
المنجد قاموس کوئی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھو، عظیم کا کیا معنی بنے گا؟ عظیم کا معنی بنے گا جو اپنی مثال آپ ہو، عظیم ہے۔ عظیم کا معنی ایک یہ، دوسرا اگر اعظم سے ہم لیں گے تو پھر بڑا معنی نکلے گا۔ عظیم ہے تیرا خلق، اپنوں کے لیے نہیں، میرے محبوب تیرا خلق عظیم ہے، تیرے دروازے پہ جو بھی آئے تجھ سے خلق کی ایک خیرات لے کے جائے۔ اور گدا تو پھر گدا ہے، کوئی شاہوں میں بتا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ایک کوئی یہ کہے کہ سرکار کی طرف سے ایک تنکا، جتنے بھی کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی تکلیف نہیں کسی کو پہنچی، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آگے چلتے بس ایک خود کی بات ہے، اب توازن کرنا ہے کہ ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہیں، چور صحیح بد صحیح، جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا، اپنے عملوں پہ ناز نہیں ہے، جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا۔ جو آج میرے عیب نہیں کھلنے دیتے وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو؟ تو حشر میں ہماری رسوائی نہیں چاہیں گے۔ تفسیر کر دیجیے یہ کہ مطلب یہ واتو عز و منتشا واتو ذل و منتشا، عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت بھی اللہ کی، اللہ تعالیٰ ذلت کو پسند فرماتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے یار، میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے۔ اور سن کیا ہے، واتو عز و منتشا، عزت اللہ کی طرف سے ہے، ذلت کی جو تجھے سزا ملی ہے یہ تیری نفسانی خواہشات کا ثمرہ تجھے مل رہا ہے۔ تیری نفسانی خواہشات اگر ٹھیک ہوتی تو پھر تو کبھی ذلت میں نہ جاتا، تو ذلت میں اس لیے چلا گیا کہ تو نفسانی خواہشات کا محتاج ہو جاتا۔ اب خلق عظیم اپنوں کے لیے سب کے لیے۔ اب یہاں سے مولانا صاحب نے چھوڑی کی بات کیا کہ سب کے لیے خلق عظیم، اور پہلی بات جو رسول اللہ نے پوچھی تھی سب کو اکٹھا کر دیا، سب کو اکٹھا کیا۔ ان میں ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ تم مجھے جانتے ہو، یہی ہے مولانا، اپنے سے تو نہیں کہہ رہا، تم مجھے جانتے ہو، یہ نہیں کہا کہ مجھے مانتے ہو، یہ نہیں کہا مجھے جانتے ہو۔ ثابت ہوا کہ جاننے والے اور ہیں، ماننے والے اور ہیں، جاننے والوں کا مقام اور، ماننے والوں کا مقام اور۔ جاننے والے جانتے رہ گئے، ماننے والے کہاں پہنچ گئے؟ جس منزل تشریف پہنچاوے ایمان خبر نہ کوئی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے مانتے ہو، مجھے جانتے ہو، جانتے ہیں۔ آج کل کبھی کسی نے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ نہیں، مگر رسول اللہ نے سب سے پہلا جو عہد لیا، پہلا جو گواہی لی اپنے متعلق، وہ صدق نے جو گواہی لی، کیا گواہی لی؟ مجھے جانتے ہو، جانتے ہیں۔ اچھا تو پھر مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں۔ سرکار جبرائیل امین درمیان میں بات آ گئی، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، سرکار جبرائیل امین سے میرے اور آپ کے آقا نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ جبرائیل کب سے دنیا کو دیکھ رہا ہے؟ آدم سے لے کے آپ تک ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، پیغام لے کے آ رہا ہوں، میرا کام یہ پیغام لانا۔ اچھا سب کو دیکھا، ذرا مجھے یہ تو بتا مجھے کیسا پایا؟ سبحان اللہ، مجھے کیسا پایا؟ اب مرشد جامی نے کیا اس کا ترجمہ کیا؟ آفا کہا گردیدام میرے متورزیدام بسیار خوبہ دیدام، اما تو چیزیں دیگری، پوری دنیا کو چھان مار کے دیکھا، پٹک کے دیکھا، مگر میرے پیارے محبوب اما تو چیزیں دیگری، تو اپنی مثال آپ ہے، تیری کوئی مثال نہیں ہو سکتی، کوئی مثال تیری نہیں ہو سکتی۔ اب خلق کو عظیم کیا اپنوں کے لیے۔ جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو گئے، کیا کہا؟ مجھے جانتے ہو؟ جن کا مجھے مانتے ہو، جانتے ہیں۔ اچھا تو پھر بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ سب کو پتا تھا کہ سرکار عبداللہ کا بیٹا، بتاؤ میں کون ہوں اور میری صفت کیا ہے؟ ان سے اپنی گواہی لی، اور پہلی گواہی کیا لے کہ تو سچا ہے، تو صادق ہے، دوسری گواہی تو امین ہے، اپنے وعدے کا پکا ہے،
اور خلق میں تو اپنی مثال آپ ہے. سرکار کا بس جاؤ بات ختم. اللہ اللہ پوری دنیا کلی میرے مصطفیٰ کا خلق عظیم جو پوری دنیا پہ اوپر چھایا ہوا ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں اس کو. مکے کی گلیوں سے آپ کے اور میرے آقا گزر رہے ہیں. کہیں سے پتھر پڑ رہے ہیں, کسی روڈ پڑ رہے ہیں, کسی کیا ہے کیا ہے کیا کیا ہے. چونکہ میں یہ ورق کبھی الٹا نہیں ہے اس لیے کہ وہ محبوبوں کی تکلیف کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ بھی تکلیف پہنچاتا ہے. اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی وہ کپڑا پھٹا ہوا تھا, جو ٹاکیاں لگی ہوئی تھی, جی یہ تھا جی گھر سے دھوئیں کبھی نہیں نکلا تھا. میں کبھی میری ایک گفتگو میں یہ بات نہیں سن گیا, نہیں ہے, یہ میرا ذوق نہیں ہے. قاسم کائنات میں دھواں ٹھیکے کا پڑی ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام کو 3 مہینے دیکھا تھا, بھوک ہی نہیں لگی تھی. 3 مہینے دیکھا تھا نا, بھوک ہی نہیں لگی تھی. تو جناب محمد عربی ڈٹا رکھ کے دو جانے. اب مکے کی گلیوں میں میرے اور آپ کی آقا کائنات کا موسم عظیم, موسم عظیم مکے کی گلیوں میں گھوم رہا. گھر تھا مکے میں, رہنے والے مکے کے تھے, مکے میں گھر تھا, گلیوں میں گھوم رہے. دیکھا تو ایک بوڑھی ایک پتھر کے اوپر بیٹھی ہوئی, آگے انہا کلارا بولو کے نصیب, پتھر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ایک گچھڑی رکھی ہوئی ہے منہ کے سامنے, چوڑ ایک رکھی ہوئی ہے جس کا چوڑا اپنے منہ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. ضعیف ہے مائی ہے, بزرگ مائی ہے, ہاتھ میں ایک چھوٹا پکڑا ہوا ہے. آپ کو میرے آقا نعمت محسن کائنات نے پوچھا کہ بھی اماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ بیٹا مجھے کچھ مل نہیں رہا مزدور جس سے یہ میں اپنی گٹھڑی دوں اور وہ مجھے منزل پر پہنچائے. میں مکے کو چھوڑنا چاہتی ہوں, مکے کو چھوڑنا چاہتی ہوں, مجھے کو مل نہیں رہا. سرکار کا خلق آذان مغرب ہو گئی, سرکار آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ لی. ہم نہیں جانے دیں گے, ہم نہیں جانے دیں گے, ہم نہیں جانے دیں گے. سرکار دست شفقت سر پہ پھیر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دامن کو چھڑاؤ, مسجد میں آؤ, نماز کا وقت ہے. آپ نے کہا بلال جس سے میں نے دامن چھڑا لیا قیامت تک اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی. میں نے جس سے دامن چھڑا لیا اسے قیامت تک جگہ ملے گی. مائی صاحبہ کیا کہتی ہیں, مزدور نہیں مل رہا. سرکار نے فرمایا بھی اماں میں حاضر ہوں. گٹھڑی سر پہ اٹھا لی, گٹھڑی سر پہ اٹھا لی, آگے آگے مائی پیچھے پیچھے رسول اکرم. جب مکے سے باہر چھوڑ کے چلنے لگے, حسین جمیل جس کے ساتھ کا آج کا کسی کا حسن نہیں, ساری کائنات کا حسن ایک طرف, یوسف علیہ السلام کے حسن کی ایک جھلک ایک طرف, اور سرکار یوسف کا حسن پوری کائنات کا حسن ایک طرف, اور میرے مصطفیٰ کی ایک معراج والی رات کی ایک جھلک ایک طرف. ساری کائنات میں حسن اگر تقسیم ہوا تو میرے سرکار کے حسن کا صدقہ ہے, یہ اتار ہے میرے مصطفیٰ کا. اب جب چھوڑ کے چلے, ایک اماموں میں امام ہوئے حضرت محمد, امام محمد شہزادے تھے, بڑے خوبصورت تھے. ایک یہودی دیکھ کے مسلمان ہو گیا, یہودی دیکھ کے مسلمان ہو گیا. تو نے پوچھا تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا یار میں نے دیکھا تو سوچا ہے کہ جس محمد کا غلام محمد اتنا خوبصورت ہے وہ محمد خود کتنا خوبصورت ہے. یہ تھا ایک حسن کی جھلک. بات کیا ہے, جب چھوڑا گٹھڑی اتاری تو بھی اماں نے بازو پکڑا, مزے کی حدیث ہے سنی ہوگی, بازو پکڑا اور کہا ارے بچے تو بڑا ہی حلیم ہے, بڑا ہی پیارا ہے, بڑا خدمت گزار ہے, رہتا تو مکے میں ہے, میری ایک نصیحت سنتا جا, ایک نصیحت سنتا جا. کہا ماں فرماؤ کون سی نصیحت ہے؟ نصیحت ہے. کہا مکے کے اندر ایک یتیم بچہ, در یتیم, در بات لمبی ہو جائے گی, گھڑی آگے آگے بھاگ رہی ہے, میرا کیا قصور ہے. در یتیم, مولانا کسی مولوی نے اٹھو کر کب ایسے در یتیم کنوں کہتے ہیں, در یتیم کنوں کہتے ہیں, کہتے ہیں در یتیم. در یتیم کس کو کہتے ہیں یہ پھر کل بتاؤں گا آپ کو, آج نہیں آپ ٹائم لگتا. اب کہا کہ مکے کے اندر عبداللہ کے گھر آمنہ کی گود میں ایک شخص آیا ہے جسے دنیا محمد کہتے ہیں. یہ نام ہے اس کا جو بار بار حمد کیا گیا, بار بار حمد کیا گیا, بار بار حمد کیا گیا, بار بار حمد کیا. جب بھی محمد کا ہوگا حمد ہوتی جائے, کرو یا نہ کرو,
بخیلی سے کام لو تو پھر اپنی مرضی، مگر خدا کے بندو جب بھی لفظ محمد پکارو گے تو حمد تو شروع ہو گئی، حمد تو شروع ہو گئی، کہو یا نہ کہو۔ تو الٹے ہاتھ سے کرنے سے کیا مقصد ہے؟ سیدھے ہاتھ سے اس کی حمد کرو، حمد بیان کرو۔ اب کہا کہ وہ اس کا نام محمد ہے، وہ ایک دین لے کے آیا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو بھی پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، واپس نہیں جاتا۔ تو ذرا تو اس سے بچ کے رہنا، تو بڑا پیارا ہے، تو بڑا لاڈلا ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا تو خدمت گزار ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا۔ آگے ہو کر کہا کہ اماں وہ جس عبداللہ کے بیٹے محمد کا تو ذکر کر رہی ہے نا وہ میں ہوں، انکا لعلی خلق عظیم۔ وہ بھائی مسلمان نہیں ہے، ابھی گٹھڑی اٹھا لی۔ بھائی نے کہا اچھا، کہا کہ وہ میں ہوں، میری گٹھڑی پھر تو کیسے اٹھا کے لایا؟ وہ تو عرب و عجم جھکنے والے ہیں سامنے۔ کہا اماں جس کا بوجھ کوئی نہ اٹھائے اس کا بوجھ محمد بن عبداللہ اٹھاتا ہے، جس کا بوجھ کوئی نہ اٹھائے۔ اور مرشد افکار نے کیا کہا تھا آخری بات؟ نہ جہاں میں کہیں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اخی بندہ روا سے۔ کائنات میں سکون کہیں نہیں مل سکتا جو قوت خضرا کی چھاؤں میں ملتا ہے۔ کائنات میں سجدہ ریزی کا مزہ کہیں نہیں آتا جو قدمین شریفین میں سجدہ ریزی ہوتی ہے۔ وہ کیا پڑھ رہے تھے صوفی صاحب کہ تیرے آستہ پہ جو جبین جھکی تو حاطف غیب میں دیجئے ندا، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ تو کہا کہ کہیں امان نہیں ملتی، جس کو کہیں امان نہ ملے اس کو رسول اللہ کے دروازے پہ امان ملتی ہے۔ کہا بھی اماں وہ میں ہوں، تو گٹھڑی کیسے اٹھا کے لایا؟ کہا گٹھڑی اس لیے اٹھا کے لایا کہ جس کی گٹھڑی کوئی نہ اٹھائے، خواہ وہ گناہوں کی گٹھڑی ہو، یہ بات لمبی ہو جائے گی پھر، خواہ کیسی گٹھڑی ہو وہ کوئی نہیں اٹھائے گا، محمد بن عبداللہ اس کی گٹھڑی اٹھائے گا۔ جب چلنے لگے تو مائی نے پکڑ لیا۔ اب ستارہ چمک اٹھانا کوئی تبلیغ کی ہے؟ کیوں جی حضرت کو تبلیغ کا لفظ ملتا ہے؟ کوئی تنقید کا لفظ ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، صرف اتنی بات، چلنے لگے تو پکڑ لیا۔ کہا کہ اے نوجوان حسین شہزادے، اب میں سمجھی ہوں کہ تیرے پاس کون سی دو دھاری تلوار ہے جسے تو گھائل کرتا جا رہا ہے، ہر ایک کو تو ختم کرتا جا رہا ہے، پیمانہ محبت پلاتا جا رہا ہے، مدہوش کرتا جا رہا ہے، تو پھر وہ پیمانہ محبت مجھے بھی پلا دے، اپنے عشق میں مجھے بھی سرشار کر دے۔ اب ہو نہیں سکتا کہ میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں۔ سرکار نے دعوت اسلام دی، کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا۔ یہ ایک میرے مصطفیٰ کریم کے خلق عظیم کی جنگ ہے۔ کل باقی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نازا ہوں عقیدت کے گہرول رہا ہوں، میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، توصیف محمد میں زبان کھول رہا ہوں۔ اے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ذرا خلق میرے مصطفیٰ کریم کا دیکھو کیا ہے۔ سارا کچھ بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، مرید بھی ہو گئے، پیر بھی بن گئے، سب پتن کیا کیا بن گئے۔ اللہ علیہ وسلم کھلا رزق میرے رب نے دے دیا، لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا، مگر دل کی کوٹھڑی تنگ ہو گئی، دل کی کوٹھڑی تنگ ہو گئی۔ ارے مکے کی گلیوں میں میرا اور آپ کے آقا جھاڑو دے رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ جھاڑو دے رہے ہو؟ فرمایا جو دنیا کے رستوں کو صاف کرے گا قیامت کے دن اس کا رستہ محمد مصطفیٰ صاف کرے گا۔ ایک بات آب زرین سے لکھنے والی ہے، اتنا خلق عظیم ہے میرے مصطفیٰ کریم کا۔ یار ہوتا وقت باقی پھر انشاءاللہ صحیح کل موقع ملا، پرسوں کا موقع ملا۔ اب جی 6 درس جو ہیں یہ آپ کے لیے ہیں انشاءاللہ۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی، تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ غلام پڑ رہا ہے۔ اور آخری بات کیا میں کہتا ہوں کہ آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مقدی مقامہ تو جتیا میں ہاری۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کریم کے در رحمت کو سلامت رکھے۔ اور وہ کل ناز پڑھ رہا تھا پر زندہ کہ تیرا بس دار رہے انشاءاللہ سونا ہر بس ادھر سے ٹکڑا خیرات چلتی رہے، تیرے ٹکڑوں پہ آقا جو غلام پڑ رہا ہے۔ نہ داد کی ضرورت ہے نہ امداد کی ضرورت ہے، داد مل جاتی ہے
امداد مدینے سے آ جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ اور فقیر کا کام چل رہا ہے۔ اللہ کہیں ساتھیوں، بچوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے محبوب کریم کی مزمل کی چادر کے نیچے رکھے، دونوں جہانوں کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے۔ آج جو میرے عیب نہیں کھلنے دیتے وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ اور نیازی صاحب نے کیا کہا تھا، مولانا کہ میں بھولا اپنے ماضی نو، کہ میں بھولا اپنے ماضی نو، تو بھول گئے نا، اپنے ماضی بھول گئے۔ اور جن قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے ان سے تین وہ لیے جاتے ہیں انتقام۔ پہلا انتقام جن قوموں کو تباہ کرنا ہوتا ہے ان کے کلچر کو بدل دیا جاتا ہے، یہی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، ان کے تہذیب و تمدن کو بدل دیا جاتا ہے، ان کی زبان کو بدل دیا جاتا ہے، ان کے رسم و رواج کو بدل دیا جاتا ہے۔ جن سے انتقام لینا ہوتا ہے تبدیلی کر دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھے، جو بندہ اپنے ماضی کو یاد رکھے، اور ماضی کیا تھا، تیری جان بلا وہ ماضی کی سی، ادھر سے آپ بولیے بہت اوپر کچھ، ایک مٹکا مٹی کا گھڑا وہ بھی ککھڑی دوڑنا، اور ایک مٹی کا پیالہ، ٹوٹی پھوٹی چند چارپائیاں اور ٹوٹے پھوٹے چند بستر، یہ ماضی ہے۔ اور حال کیا ہے، نہ وہ چارپائی رہی نہ وہ مٹی کا گھڑا رہا، ملتے ہی نہیں ہے۔ کمہاروں نے مٹے گھڑ کے بنانے چھوڑ دی، ان کو کمہار کا وہ مار دیتے ہیں، سمجھ گیا۔ اور ماں بچیوں نے کیا کہا تھا، ہم ہیں معصوم بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ کمہاروں نے بھی کدے گھر عالی ہویا ہے، مگر میرے رسول نے دو نوازے، دو کمہارا نو نوازیا کہ قاسمی نو نوازیا۔ استقبال کرنے واسطے ہم ہیں معصوم بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، نجار کی بچیاں۔ اور جس گھر میں قدم رنجا فرمایا وہ ابو ایوب انصاری کا، انصاری کے گھر کو نوازا سرکار نے۔ آپ نے نیچے والوں کو نوازا، اوپر والوں کو نہیں ہے کہ نہیں نوازا، مگر سرکار نے نیچے والوں کو نوازا۔ تو حضرت باب بلے شاہ نے کیا کہا تھا، زیر بن، سبحان اللہ، کی بن، زیر بن، زبر نہ بن، متا پیش پوی، زیر بن، زبر نہ بن، متا پیش پوی۔ اب کہتے ہیں کہ بھلا اپنے ماضی نو سی جاندہ کون نیازی، تیرے نام دا صدقہ سونے ہوئے میرے نام دا رولا پا چھڑے۔